علم اور علماء کرام کا بیان میں نے کل شروع کیا تھا، مگر یہ وقت چل رہا ہے سرکار سیدی حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کا تھوڑا تذکرہ کیا جائے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ حضرات بھی جو بزرگوں کے واقعات معلوم ہوں، کرامتیں معلوم ہوں، اپنے گھر میں کبھی کبھی تذکرہ کریں، اس سے گھر میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ سرکار والی سے پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاروں طرف وارث پاک کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نیشا پور کے ذی شرف اور صاحب اختصاص سادات سے تھے، بہت معظم گھرانے کے، بڑے معزز گھرانے کے۔ سید اشرف ابو طالب نیشا پور سے ہندوستان آ کر کنور ضلع بارہ بنکی میں مقیم ہوئے، یعنی آپ کے آباء و اجداد ہیں، یہ دادا پر دادا جو بھی ہوں۔ آپ کی 8ویں پشت میں سید عبد الاحد علیہ الرحمہ 1127 ہجری میں کنور سے دیوا شریف چلے آئے، یہیں حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1234 ہجری میں پیدا ہوئے، 1234 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید قربان علی تھا اور والدہ محترمہ کا نام سیدہ بی بی سکینہ عرف چاندن بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ آپ کی عمر شریف 2 سال سے کچھ زیادہ تھی کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب کسی سے نسبت کریں تو ان بزرگوں کے حالات بھی تو معلوم کریں، یا خالی بریانی اور مرغا کھانے کے لیے رہیں گے، نہ پر مرغا کھایا بریانی کھایا، نہیں جناب، ارے جن سے نسبت ہے ان کی باتوں کو سنیے، معلوم کیجئے، ان کے حالات زندگی کو معلوم کیجئے۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو اپنے ماننے والوں کے لیے کامیابی کے طریقے دیے ہیں، بہت طریقے دیے ہیں، اس کو بھی پڑھیے، اس سے کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 2 سال سے کچھ زیادہ تھی کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور پھر 3 سال کی عمر میں جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی دادی نے آپ کی پرورش فرمائی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کی تعلیم شروع ہوئی، ایسے تو تعلیم چلی رہی ہوگی مگر باضابطہ تعلیم 5 سال کی عمر میں شروع ہوئی۔ حضرت امیر علی شاہ سے 2 سال میں حفظ قرآن مکمل کیا، سبحان اللہ، حافظ قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ علم دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ کوئی بھی ولی بغیر علم دین کے ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور مولوی امام علی ساکن سترک سے درس نظامیہ کی ابتدائی کتابیں آپ نے پڑھی۔ درس نظامی کہتے ہیں علماء کرام جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ لائن درس نظامی کہلاتی ہے، ہم لوگوں نے جو پڑھا درس نظامی پڑھا۔ درس نظامیہ کی ابتدائی کتابیں آپ پڑھ رہے تھے کہ 7، 8 یا 10 سال کی عمر میں آپ کی دادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بہنوئی حضرت حاجی سید خادم علی شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں آپ کے پیر و مرشد بھی ہوئے، یعنی آپ کے بہنوئی بھی ہیں، آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، دیوا شریف سے آپ کو لکھنؤ لے آئے اور تعلیم کا سلسلہ بدستور قائم رکھا، تعلیم ختم نہیں ہوئی۔ بعض کتابیں آپ نے حضرت بلند شاہ صاحب قدس سرہ سے پڑھی، اور خود حضرت سید خادم علی شاہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے فارغ التحصیل شاگرد تھے، آپ کو نہایت دلجوئی سے پڑھایا انہوں نے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بلند پایا عالم دین ولی کامل ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، یہ ان کے استاذ۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ تعلیمی سلسلہ کہاں تک پہنچا یہ بظاہر کہیں کسی تاریخ سے نہیں معلوم۔ بعض کا قول ہے کہ کتب درسیہ قریب اختتام تھا، یعنی درس کی کتابیں ختم ہونے والی تھی، عالم کا جو کورس ہوتا ہے ختم ہونے والی تھی کہ جوش عشق نے بے قرار کیا، سبحان اللہ۔ ایک اللہ نے ایک عظیم صفت عطا فرمائی تھی، عشق رسول اور عشق خدا، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ ہم کہتے تو ہیں، ہم لوگوں کے دل میں کہ محبت، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، شاید 1% بھی ہم لوگوں میں نظر نہیں آتا ہے وہ، اور عشق نے ان کو جوش مارا تو سلسلہ تعلیم منقطع فرما کر آپ نے ملک عرب کی سیاحت کا قصد کیا، یعنی سیاحی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے حجاز مقدس
یہ جس کو سعودی عرب کہتے ہیں نا، یہ سعودی عرب نہیں، سعودی نہیں ہے، یہ حجاز مقدس نام ہے اس کا۔ ان ظالموں نے، سعودیوں نے اپنے باپ دادا کے نام پر نام رکھ لیا سعودیہ، ورنہ سعود سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حجاز مقدس اس کو کہا جاتا ہے، عرب کی سرزمین کو، مکہ شریف و مدینہ شریف کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے، اور اسی لیے جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اس میں حجاز مقدس ہی آئے گا۔ آپ نے حجاز مقدس کا 3 بار سفر کیا، اور ہر مرتبہ کے سفر میں کئی سال کے بعد واپس آئے۔ اس طرح آپ نے کل 7 یا بروایت 11 حج کیا آپ نے، سبحان اللہ۔ زندگی بھر مجرد رہے، کبھی نکاح نہیں کیا، اور حج کے پہلے ہی سفر میں آپ نے عام لباس کو ترک کر دیا، جیسے یہ سفر نے ہم لوگ عام پہلے ہی حج میں۔ پھر ہمیشہ احرام پوش رہے، زرد رنگ کی بغیر سلی ہوئی ایک لنگی پہنتے رہے، اور اسی رنگ کی ایک دوسری لنگی اوڑھتے رہے، نہایت ہی سادہ فقیرانہ زندگی گزاری۔ 1383 ہجری میں وفات ہوئی۔ دیوا شریف ضلع بارہ بنکی یو پی میں آپ کا مزار مبارک مرجع انعام اور زیارت گاہ و خاص و عوام ہے وہ۔ یہ تو ہوئی ان کی حالت، مختصر حالت، یہ سرکار وارث پاک۔ اب ان کی ایک کرامت سماعت کر لیجیے۔ ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ مولوی محمد یحییٰ صاحب وارثی، وکیل و رئیس عظیم آباد پٹنہ، یعنی مولانا بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، سبحان اللہ۔ یہی تو میرا پیغام ہے اپنی قوم کے لیے، کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بناؤ اور ڈاکٹر بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ اور وکیل بھی بناؤ، جج بھی بناؤ۔ اللہ کرے ہماری قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ بتلائیے، تو مولانا محمد یحییٰ صاحب وارثی وکیل بھی ہیں اور رئیس بھی ہیں پٹنہ کے، اللہ نے بہت نوازا تھا ان کو، جو حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مخلص مرید تھے۔ حضرت نے ان کو وزادار کا خطاب عطا فرمایا، اس لیے کہ مولوی صاحب موصوف جو طریقہ اختیار کرتے اس پر بہرحال بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے۔ یعنی اگر عشق ہو گیا ہے وارث پاک اپنے مرشد سے، تو اتنے سخت ہے عشق میں اور محبت میں کہ کسی بھی حال میں اگر ان کو مرشد کی بارگاہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو حاضر ہونا ہے تو ہونا ہے، وہ چاہے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو۔ یہاں تک کہ کاتک میلہ میں جس تاریخ کو وہ پہلی مرتبہ آئے تھے، پہلی مرتبہ سرکار وارث کی بارگاہ میں، اسی تاریخ کو وہ ہمیشہ حاضر ہوتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب دیکھیے عشق اور کسی کہتے ہیں، مگر ایک بات کا ہم دھیان رکھیں، اصل بات شیطان نیک راستے کے ذریعے بھی گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، نیکیوں کے ذریعے بھی گمراہ کر رہا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جب مرشد سے عشق کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ سے عشق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ خود اندازہ لگائیے آپ۔ مگر سرکار کی عشق میں تو وہ والہانہ پن نہیں دکھتا ہے، اور پیر صاحب کی عشق میں تو پاگل ہو جاتے ہیں، واہ واہ واہ۔ ارے خود وہ پیر و مرشد تمہارے، بھائی جیسے نعت پاک پڑھی گئی، سرکار کی نعت پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں کیفیت ہونی چاہیے، بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، اور جیسے ہی اپنے پیر و مرشد کا نام آیا اچھل پڑے۔ تو کیا رسول اللہ کا نام آیا اس میں تمہیں جوش نہیں آیا؟ ذرا غور کریں آپ، جس رسول کے صدقے میں یہ ولی ولایت کی منزل پہ پہنچے ہیں، اس رسول کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی محبت تو کہیں بہت زیادہ ہونی چاہیے ہمیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی لڑکی حیضہ کی بیماری میں مبتلا تھی اور حاضری کی تاریخ آ گئی۔ اب حیضہ آپ جانتے ہیں، والد محترم ہمارے فرماتے ہیں، اور آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو یا بوڑھے لوگوں نے دیکھا ہو، کہ حیضہ کی بیماری جب پھیلی تھی ہندوستان میں، تو کہتے ہیں کہ ایک میت کو دفن کر کے آتے تو 3 میت انتظار کرتی، واپس آتے 3، اور 3 جاتی تو 6، اس قدر موتیں ہوئی تھی حیضے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی لڑکی حیضہ کی بیماری میں مبتلا تھی اور حاضری کی تاریخ آ گئی، تو مولوی صاحب لڑکی کو اسی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر دیوا شریف چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دوسرے روز مریضہ کے ڈاکٹر اسد علی خاں کا تار آیا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر حضرت کو پہنچی تو مولوی صاحب کو بلا کر فرمایا، سرکار وارث پاک نے بلایا اور فرمایا، مولوی صاحب تم نے تو اپنی وفاداری دکھا دی کہ جس بات پہ قائم ہو تو قائم ہی رہے، اور تمہارے بچی کو چھوڑ کے چلے آئے تم بیماری کی حالت میں۔ مگر اس کے بعد دیکھیے بھائی، دیکھیے جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو چھوڑتا نہیں، اور پھر جب ہم بزرگوں کے ساتھ ہم محبت رکھیں گے تو کیا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، یہ دیگ اور مرغا بریانی والی نہیں خالی ہونی چاہیے۔ کرو یہ سب بھی ان کے نام پر، غریبوں کا بھلا ہوتا ہے اس میں، مگر تو ہمارے اندر بھی سچی عقیدت ہونی چاہیے۔
تو فرماتے ہیں کہ تم نے تو اپنی وفاداری دکھا دی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن اکثر مریض کو سکتہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذرا سا اپنی کرامت چھپا رہے ہیں سرکار والی سے پاک۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ آدمی خاموش ہو گیا، وہ کوما جو کہتے ہیں، ہاں کوما تو سمجھ ہی گئے ہوں گے سب۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ لیکن اکثر مریض کو سکتہ ہو جاتا ہے اور تیماردار سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے۔ اس وقت حاضرین نے اس بات کو سمجھائی نہیں کہ اس ارشاد کے پردے میں حضرت نے کیا تصرف فرما دیا، مگر تیسرے روز مولوی صاحب کے نسبتی بھائی کا خط آیا کہ 6 گھنٹے کے بعد لڑکی زندہ ہو گئی اور اب اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھیں، جس بزرگ کا دامن تھامیں مضبوطی سے تھامیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک درگیر محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑو اس کو، اور اس دروازے کا تعلق رسول کرامی باوقار کی طرف ہونا چاہیے۔ سرکار سے ہٹ کر اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ ملعون ہے، وہ دروازہ قابل احترام نہیں ہے۔ اور اس واقعے سے پتہ کیا چلا، ان واقعات سے حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کیا ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مردہ کو زندہ کرنے کی قوت بخشی ہے۔ تو جب حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار کی آل ہے، نواسے ہیں، جب ان کی طاقت و اختیار کا یہ عالم تو خود رسول اللہ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سرکار وارث پاک کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے، اور ان سے سچی عقیدت رکھنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔